ماننے والا ہے ہمارا. ہم نے تو اس سے کہا تھا کہ تمہیں ایسے بننا ہے کہ تمہیں نہ کہنا پڑے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں, دنیا دیکھ کے کہے کہ دیکھو یہ علی کے چاہنے والے. تمہیں ایسا بننے کا حکم دیا تھا, تم کیسے بیٹے ہو, تم ماننے سے انکار کر دے تو ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا. غور کریں حضرات, تو یہ صرف وہاں کے لیے نہیں ہے, یہاں کے لیے بھی ہے. خاموشی بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. توجہ فرمائیں آپ, قرآن نے آواز دی ان عملہ غیر صالح, اس کا عمل غیر صالح ہے. عمل اچھا نہیں ہے تو تیری اولاد میں سے نہیں ہے. تیری اولاد ہوتا تو اس کا عمل اچھا ہوتا. عزیزان گرامی, عمل اچھا نہیں ہے. آپ غور کریں, پورا قرآن مجید الحمد سے لے کر کے والناس کی سین تک اٹھا کے دیکھ ڈالیے, آپ کو کیا ملتا ہے قرآن کے اندر؟ یہی ملتا ہے کہ جنت ملے گی تو عمل صالح کی بنیاد پہ. ایمان کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے عمل صالح کی, قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اے ایمان لانے والو عمل صالح انجام دے دو, ہے کہ نہیں؟ عمل صالح انجام دو, صالح عمل انجام دو. مختلف کی اتنی مرتبہ تکرار ہوئی ہے کہ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی. یہ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ فرمائیں آپ, اس کا حصول کیسے ہوتا ہے؟ جیسے جیسے عمل کی منزل میں آگے بڑھتا جائے گا انسان, تقوی کا حصول ہوتا جائے گا, انسان متقی بنتا چلا جائے گا, عمل صالح انسان کے پاس آتا جائے گا, تو اب ہم سرخرو ہو کے اہل بیت کی خدمت میں پہنچیں گے کہ ہاں ہم اچھا عمل لے کے آئے ہیں, ہمارا رزلٹ اچھا ہے, ہمارے پاس ہمارا دامن ہمارے اعمال سے بھرا ہوا ہے. تو جنت ملے گی عمل صالح کی بنیاد پہ, ایمان کے ساتھ, عمل صالح کی بنیاد پہ. آپ تصور کریں عزیزان گرامی, عمل صالح, تو عمل صالح کی ضد کیا ہوا, اپوزٹ کیا ہوا؟ کل شیء تعرف بازدادھا, کل شیء, ہر شے پہچانی جاتی ہے اپنی ضد کے ذریعے سے. ہر شے کو پہچانا جاتا ہے ضد کے ذریعے سے, تاریکی اجالے کے ذریعے سے, دن رات کے ذریعے سے, سچ جھوٹ کے ذریعے سے, اچھا برے کے ذریعے سے, ہے کہ نہیں ایسا؟ تو عمل صالح کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ عمل غیر صالح. تو یہ عمل غیر صالح کیا بنا؟ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اپنے زمانے کی کشتی نجات سے انکار کر دینا, ہے کہ نہیں؟ فرمائیں آپ, یہی تو کیا تھا نوح کے بیٹے نے. قرآن کہہ رہا ان عملہ غیر صالح, کہ اس کا عمل غیر صالح ہے. تو عمل غیر صالح کیا بنا؟ اپنے زمانے کی کشتی نجات سے انکار کر دینا. اب سنیے, علامہ قندوزی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جناب ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح, کمثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کے جیسی ہے, جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا, اور جس نے اس سے اپنے آپ نہ دامن بچایا, غرقا, وہ غرق ہو گیا, نیست و نابود ہو گیا. عزیزان گرامی, جب خدا کشتی نجات کے انکار کرنے والے کا رشتہ وہاں نہیں دیکھتا, تو اس کشتی نجات کے انکار کرنے والے کا رشتہ یہاں کیوں دیکھے گا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اس نے انکار کیا تو غرق ہو گیا, یہ منکر بنا تو غرق ہو گیا. عزیزان گرامی تصور فرمائیں, انکار کر دیا. نوح نے دعا کی لیکن اس کے باوجود اللہ نے نہیں سنا. نوح نے دعا کی, میرے معبود یہ میرے اہل میں سے ہے, اسے بچا لے, لیکن خدا نے نہیں سنا. میں عرض کروں گا یا نوح نبی اللہ, آپ نبی ہیں, آپ رسول ہیں, آپ ایسے نبی کہ جسے اللہ نے علم کے 15 زینے عطا فرمائے ہیں, ایسے نبی ہیں آپ. یہ نافرمانی کر رہا ہے, یہ آپ کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے, یہ باغی ہے, یہ طاغی ہے, یہ نافرمان ہے, یہ مطیع رسالت نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر آپ اس کی سفارش اللہ سے کیوں فرما رہے ہیں؟
کیا ضرورت ہے اس کی سفارش کرنے کے لیے؟ آپ بار بار بلا رہے ہیں، یہ نہیں سن رہا ہے۔ جب نہیں سن رہا ہے تو پھر اللہ سے سفارش کیوں؟ جانے دیجئے، غرق ہونے دیجئے، نابود ہونے دیجئے، مٹ جانے دیجئے، ہلاک ہونے دیجئے، پھر کیا سفارش کر رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ نوح نے آواز دے، بھئی اس مسئلے کو یہیں حل کر دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو اگر کوئی اپنے زمانے کی کشتی نجات کا انکار کر دے تو اگر اس کی سفارش نوح جیسا نبی بھی کرے تو خدا نہیں قبول کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بیٹا تھا، چہیتا بیٹا تھا، تبھی تو سفارش کر رہے تھے۔ ڈوبتے ہوئے دیکھا تو شفقت پدری مچل گئی کہ میرے معبود اسے بچا لے، لیکن اللہ نے نوح کی بھی نہ سنی، آواز دی نبو نوح خاموش رہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تمہارا اہل کیسے ہو گیا، اس کا عمل تو دیکھو کیسا عمل ہے، عمل غیر صالح ہے۔ اور عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی، آج پھر کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ جو محافظ ہے اس کشتی نجات کا کہ جس کے اوپر ہم سوار ہیں وہ ہمارا عمل ہے، یہ ہمارا عمل ہے کہ جو ہمیں جب تک عمل رہے گا ہم کشتی نجات پہ برقرار رہیں گے۔ اس لیے کہ جہاں اہل بیت ہیں وہیں کوئی اور بھی تو ہے کہ جو کام میں لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اس کشتی نجات سے اسے اتارا جا سکے۔ جس طریقے سے اگر کوئی قیمتی شے ہو تو جس طریقے سے اس کا حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن ادھر حاصل ہو گئی تو ذمہ داری بڑھ گئی، اب آپ اسے کسی معمولی الماری میں نہیں رکھ سکتے، کسی چیز کے اوپر، کسی ٹیبل کے اوپر رکھ کے نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو خاص انتظام کرنا پڑے گا، ایک تجوری ہونی چاہیے، ایک لاکر ہونا چاہیے کہ جہاں حفاظت سے رکھیے۔ تو اس کی ملامت کیوں کی جائے کہ جو چوری کر لے گیا؟ آپ کی ملامت ہونی چاہیے کہ آپ نے کیسے اجازت دی کہ اتنی قیمتی چیز آپ سے چوری کر لی جائے۔ سنیے جناب موسیٰ، ہم فرش عزا کے اوپر ہے امام حسین کا غم منانے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ امام حسین کا غم منانے کے لیے علم کا جوہر یہاں سے لٹایا جا رہا ہے، عمل کے بارے میں یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ سنیے جناب موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں مناجات جناب موسیٰ میں ارشاد فرمایا، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے معبود ذرا یہ تو بتا دے کہ تو نے آخری نبی کی امت کو تمام انبیاء کی امت پہ افضلیت کیوں دی ہے؟ لما فضلت امت محمد علی سائر الامم۔ میرے معبود ذرا یہ بتا کہ تو نے آخری نبی کی امت کو تمام انبیاء کی امت پہ افضلیت کیوں دی؟ جواب ملا، سنو میں نے انہیں 10 خصلتیں عطا کی ہیں، ان 10 خصلتوں پہ یہ عمل کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ تمام انبیاء کی امتوں سے بہتر ہیں اور افضل ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑ دیا موسیٰ نے، میرے معبود ہمیں بھی وہ 10 خصلتیں اور 10 عادتیں بتا دے تاکہ میں بنی اسرائیل کو بتاؤں اور وہ اس کے اوپر عمل کر کے تیری محبوب ترین امت بن جائیں۔ کہا سنو، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ حج کرتے ہیں، چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں، چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ انفاق کرتے ہیں، ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ جمعے میں شرکت کرتے ہیں، جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، آٹھویں صفت یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، 9ویں صفت یہ ہے کہ وہ جماعت میں شرکت کرتے ہیں، اور 10ویں صفت یہ ہے کہ وہ عاشورہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ غور فرمائیں آپ، یہ 10 صفات ان کے اندر ایسے پائے جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ وہ افضل الامم ہیں، تمام امتوں سے افضل، تمام امتوں سے بہتر۔ اس امت کو ہم نے صرف اسی لیے قرار دیا ہے کہ ان 10 خصلتوں کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں۔
توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، 10 خصلتیں. لیکن آپ یہ دیکھیے یہاں 2 سوال میں آپ سے کروں گا، اور اہم ترین سوال. جب اللہ نے بیان کرنا شروع کیا تو یہ کہا کہ نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور جمعے میں شرکت کرتے ہیں اور جماعت میں شرکت کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور عاشورہ مناتے ہیں. غور فرمائیں آپ، عربی میں عطف کرنا 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک واو کے ذریعے سے، ایک طریقے تو کئی ہیں لیکن بظاہر میں 2 کا فرق اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ 2 سے کام ہے، واو کے ذریعے سے اور عطف آو کے ذریعے سے. لیکن ان دونوں میں بڑا فرق ہے. میں اگر یہ کہوں کہ فرش مجلس پہ بعنوان مثال فلاں صاحب آئے اور فلاں صاحب آئے تو معنی کیا ہوں گے؟ دونوں آئے، ہے نا؟ معنی یہ ہوں گے کہ دونوں آئے. لیکن اگر میں کہوں گے کہ اس فرش مجلس پہ فلاں صاحب یا فلاں صاحب آئے تو اس کا معنی کیا ہوں گے؟ دونوں نہیں آئے، ایک آیا ان دونوں میں سے. تو خدا جب ان صفات کو گنوا رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ او الزکوٰۃ او الحج او القرآن او الجمعہ او الجماعہ او العاشورہ. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس کی صفت یہ ہے کہ یا یہ نماز پڑھتے ہیں یا یہ روزہ رکھتے ہیں یا یہ حج کرتے ہیں یا یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا یہ جمعے میں شرکت کرتے ہیں یا یہ جماعت میں شرکت کرتے ہیں یا یہ عاشورہ مناتے ہیں. نہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور جماعت میں شرکت کرتے ہیں اور عاشورہ مناتے ہیں، یعنی یہ سب کچھ کرتے ہیں. ایک سوال. اب دوسرا سوال میرا یہ ہے، توجہ فرمائے، بات میری پہنچ گئی، اس سے زیادہ توضیح دینے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ سے صاحبان علم و صاحبان فہم کا مجمع ہے. جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا، اس لیے کہ یہاں میرے بزرگ بھی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دوسرا سوال اور اہم ترین سوال، میرا سوال یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اعمال ہیں کہ نہیں؟ نماز ہو عمل ہے، روزہ ہو عمل ہے، حج ہو عمل ہو، زکوٰۃ، یہ سب کے سب عمل. لیکن عاشورہ کا تعلق اصول دین سے ہے یا فروع دین سے؟ اور فرمائیں آپ، اصول دین سے ہے یا فروع دین سے؟ اگر خود عزاداری کو دیکھیے، طریقہ عزاداری کو دیکھیے تو یہ اس فروع دین میں چلا جائے گا کہ کیسے منایا جائے. یہ علماء بتائیں گے آپ کو کہ سلیقہ عزا کیا ہے، طریقہ فرش عزا کیا ہے، کس طریقے سے عزاداری ہونی چاہیے، کس طریقے سے عزاداری کرنی چاہیے. توجہ رکھیے گا، مجلسیں کرنی چاہیے لیکن اس بات کا خیال کر کے کہ ایک ہی محلے میں ایک ہی وقت میں 5 مجلسیں نہ ہو جائیں. توجہ فرمائیں آپ، یہ سارا طریقہ عزا میں بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ سب خود سمجھتے ہیں ماشاءاللہ سے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ سلیقہ عزا اور طریقہ عزا کی اگر بات کی جائے تو یہ ہو جائے گا فروع دین میں. لیکن خود عزاداری یہ اصول دین سے تعلق ہے، اس کا ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ہے نا، یہ عقیدہ ہے تو عقیدے کا تعلق اصول دین سے، فروع دین سے نہیں ہے. یہ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا عقیدہ ہے. تو اب یہ سارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت کلام پاک، جمعے میں شرکت، جماعت میں شرکت اور یہ ساری چیزیں، اس کا تعلق کیا ہے؟ انفاق، یہ ساری چیزوں کا تعلق کیا ہے؟ فروع دین سے ہے نا، اصول دین سے نہیں ہے. پھر آخر اسی میں عزاداری کو بھی اللہ نے کیوں رکھا؟ بھئی انہی کے ذیل میں عزاداری کو بھی کیوں بیان کیا؟ کیا ضرورت تھی کہ عزاداری کو بھی اسی کے ذیل میں بیان کیا جائے؟ تو عزیزان گرامی، یہ کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. میرا